بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہے 9 اکتوبر سے 9 اکتوبر سے 15 اکتوبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہی ہوگا جو سیکوینس پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3، اور یہ پارٹ 3 ہوگا جس پہ سیجیٹیریس، کیپریکون، ایکویریس اینڈ پائسس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم سیجیٹیرین سے۔ جی سیجیٹیرین، کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ ہفتہ میں لے کے آیا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ اس میں آپ کو بڑی کوئی اچھی باتیں سننے کو ملیں گی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، لائک ڈس لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور میرا 30% ٹارگٹ پورا ہوا، 70% میں نے یہ اگلے 3 مہینوں میں پورا کرنا ہے۔ پھر آپ کوآپریشن چاہیے۔ وہ اکثر میسج آتا تھا، اگر یہ میسج آپ اگلے 10 بندوں کو بھیجیں گے تو آپ کو خوشخبری ملے گی۔ تو اگر آپ نے میرے 10 سبسکرائبر آج بڑھائے نا، شام کو کوئی نہ کوئی خوشخبری ملے گی، آپ کے لیے اسپیشل دعا ہوگی۔ جسٹ کڈنگ۔ اچھا، اینی ہو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ آپ کا 9th ہاؤس سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور بڑا آپ کا یہ ہفتے کا اسٹارٹ ہی بہت اچھا ہوگا، اور سنڈے بھی آپ کا بڑا انٹیوشن آپ کی بڑی اچھی تھی، اور بیٹری آپ کی مذہبی طور پہ پوری چارج تھی۔ اب یہاں پہ جیسے ہی آپ اپنے ورک پلیس پہ آئیں گے تو لوگ آپ کی طرف کشش ہوگی، آپ کی طرف پڑھیں گے، آپ کو آپ کے کام کو آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے، آپ ان کے ساتھ مل کے ان کی مدد بھی کریں گے، اور ان کا کام بھی نکالیں گے، آپ کی کوئی نہ کوئی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو کوئی باہر سے سپورٹ ملتی ہے تو وہ علمی اور روحانی ہوگی۔ باہر جانے کا سفر بھی بن جائے گا، باہر جا کے کوئی علم حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آلریڈی آپ نے کوئی فورن ایجوکیشن لی ہوئی ہے تو اس علم کو بانٹتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اور آپ کا یعنی کہہ لیں کہ تعلیم، مذہب اور روحانی علوم میں سرچ کرتے ہوئے یہ 2 دن گزریں گے، اور لوگوں کے دل میں مذہب کے بارے میں اور اپنے علم کے بارے میں اپنا چراغ روشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ پیسے آپ اگر باہر ہیں تو باہر سے پیسے کما کے اپنے بہن بھائیوں کے اکاؤنٹ میں بیٹھیں گے، اور اپنی فیملی کو لک آفٹر کریں گے۔ تو یہ تو آپ کا وہ ہو گیا 9th اور 10th کا کمبینیشن، 9th اور 11 کا کمبینیشن۔ اب 9th ہاؤس ہے آپ کی رحمتوں کا، آپ کے معاملات کا، خوش بختی کا، خوش قسمتی کا۔ تو فارن ٹریولنگ کی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ آپ کی 2 قسم کی فارن ٹریولنگ ہوگی۔ ایک تو مذہبی ہوگی۔ مذہبی میں کیا ہوگا، کسی شرائن پہ جائیں گے، کوئی حج عمرہ جائیں گے، کسی چرچ میں جائیں گے، کسی مندر میں جائیں گے، جو جس کا مذہب ہے، تو وہ آپ روحانی طور پہ بہت چاہ رہے ہیں۔ دوسرا جو سفر بنتا ہے، آپ کی ٹریولنگ بنتی ہے، وہ آپ کی فارن ایجوکیشن، کسی یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے گا، کوئی آپ کی پڑھائی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹریولنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، یا کوئی ای میل آ جائے گی کہ آپ کی فلاں یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا، بڑے خوش ہوں گے۔ اگر if already you are there in foreign country and getting ایجوکیشن، آپ کا رزلٹ بڑا اچھا آ جائے گا، آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہوگی، تو یو ول گیٹ گڈ نیوز فرام ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کا یہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کے بچوں کے لیے وزڈم آپ کا بہت اچھا ہے، کسی لیگل ایشو میں آپ کو بہت فائدہ پہنچ جائے گا۔ یہاں پہ آپ لوگوں کی مدد کرتے، چیریٹی کرتے، دان کرتے، صدقات کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ریسرچ ورک میں آپ کی دلچسپی بہت اچھی ہو، ریسرچ ورک میں آپ کے رزلٹ بہت اچھے آ جائیں گے، اور آپ اپنا تھیسس کمپلیٹ کر لیں گے، اپنے کمپائل کر لیں گے، آپ کو یہاں پہ کافی بہتری آئے گی۔ انٹیوشن آپ کی بہت اچھی ہوگی، میڈیٹیشن اچھی ہوگی، وجدانی کیفیت ہوگی، فار سائٹڈ ہوں گے، اور فلائی کاموں میں بہت دلچسپی ہوگی۔ 3rd کنسیپشن کا یہاں پہ پورا چانس ہے۔ یہاں پہ مذہبی رہنما، ٹیچر رات، گرو حضرات، یہ ان کا بڑا نام روشن ہوگا، اور یہ بڑے ایکٹیو ہو کے اپنے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اٹس دا بیسٹ ٹائم فار دیم سیجیٹیرین۔ ویسے بھی مذہبی لوگ ہیں، جوپیٹر ان کا حاکم سیارہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، مون اور وینس ان کے 10ویں گھر میں، اور 10ویں کا لاٹ 11ویں گھر میں۔ تو مون اور وینس جب اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ کول مائنڈڈ ہوتا ہے، رومانٹک ہوتا ہے، فیشنیبل ہوتا ہے، میوزک میں دلچسپی، آرٹ میں دلچسپی، موڈی، شائی اور کلیور
बारगेनिंग, ये जब मून और वीनस का कम्बिनेशन होता है और दोनों फीमेल से आ रहे हैं, तो इसलिए इनका आपके ऊपर एक रंग रूप भी चढ़ा होगा। अगर आप खातून लेडी हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहनेंगे, परफ्यूम लगाएंगे, ज्वेलरी पहनेंगे, मेकअप करेंगे। मेल हैं तो अच्छी टाई लगाएंगे वाइट कलर की, ऑफ वाइट कलर, सॉरी वाइट कह रहा हूँ, ऑफ वाइट शर्ट पहनेंगे, ऑफ वाइट कुछ चीज़ पहनेंगे और बहुत ही अच्छे किस्म का परफ्यूम लगाएंगे, बाल बड़े अच्छे लगेंगे, चेहरे पे बड़ी रौनक होगी। और 12वें का लॉर्ड 11वें घर में गया, सॉरी 10वें का लॉर्ड 11वें घर में गया हुआ, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई फ़ायदा आपको पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। बल्कि अपने बहन भाइयों को कारोबार में शामिल करेंगे, अपने दोस्तों को कारोबार में शामिल करेंगे, उनकी मदद लेंगे। और यहाँ पे मुश्तरका कारोबार करते हुए दिलचस्पी के ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में आपको बहुत उठान मिल जाएगी और अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे आपको आपकी अपलिफ्ट भी होती नज़र आ रही है। तो 10वां घर एक तो आपकी रुतबा मर्तबा से वो लोग ख़ास तौर पे वीनस से रिलेटेड अदाकार इंडस्ट्री के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, एंकर रात, मीडिया के लोग और वो लोग जो शादी ब्याहों के कपड़ों का काम करते हैं, होटलिंग का काम करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ज़ेवरात का काम करते हैं, या उसका अपना कह लें कि परफ्यूम का काम करते हैं, और आर्ट एंड जो दिलचस्पी स्कल्पचर, पेंटिंग, ये इनको बहुत उठान मिल जाएगी, बहुत उठान। आपको पता है वीनस दे खूबसूरती का लॉर्ड है, तो जिस खूबसूरती से आप काम करेंगे उसी खूबसूरती से आपको आपके मसले भी हल होते जाएंगे। अब 10वां घर में यहाँ पे आपकी कोई ना कोई अच्छी पोस्टिंग आ सकती है, अच्छी प्रमोशन हो सकती है, कोई नेकियां करके कोई बिज़नेस को उठा लेंगे, कोई सेल्फ रिलायंस आपकी बड़ी अच्छी होगी, रिकग्नाइजेशन आपकी बड़ी, पेरेंट्स आपके साथ बड़ा कोऑपरेट करेंगे, आपकी फेम में इजाफा होगा, डोमेस्टिक हैप्पीनेस होगी, सेक्सुअली बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, रिस्पेक्ट होगी आपकी, और ऑनर पॉलिटिकल पावर आपकी बहुत बची। ख़ास तौर पे सियासी लोगों को यहाँ पे बहुत फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वीनस डील करता है सियासत को, और वो लोग जो सियासत में हैं इनको बहुत ही अपलिफ्ट मिलेगी। इन दिनों में वो बहुत एक्टिव होंगे और बहुत तेज़ी से काम करेंगे, पब्लिक में जाएंगे, लोग इनको बहुत ही इनका ख्याल करेंगे, बहुत ही इनका, और इनको इनकी पॉलिटिकल पावर, डिग्निटी और कमांड में इजाफा होगा, नेकियां करते भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इंतज़ामी अमूर, जजेस, पुलिस अथॉरिटी, हुक्मरान, इन सबको बहुत एडवांटेजेस मिलता हुआ नज़र आता है। जहाँ भी जाएंगे इनको इज़्ज़त एहतराम से डील किया जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है 13, 14, 15। तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आपका सैजिटेरियस मैंने नीचे देख लिया। तो यहाँ पे अब आपका मून, आपके 5 सितारे 11वें घर में हैं, मून, केतु, सन, वीनस और मरकरी। ये 5 सितारे आपके बैठे हुए हैं आपके कह लें कि 11वें घर में। तो यहाँ पे मल्टी डिमेंशनल अप्रोच, आप अजीबोगरीब आपके अंदर खुद बुद लगेगी। सेकंड, यहाँ पे आपने आपको बहुत ही कंट्रोल करना होगा। यू विल हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। इफ़ यू अडॉप्ट अ पॉजिटिव वे देन यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। अगर इफ़ यू अडॉप्ट नेगेटिव वे देन यू विल रिमेन इन टेंशन, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। क्योंकि मैं आप कम्बिनेशन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, मून और मरकरी आपकी बोलने की ताकत को बढ़ा देगा, आपकी एनर्जी को बढ़ा देगा, आप एक्टिव बहुत होंगे, ज़रूर से ज़्यादा बोलेंगे, बेस्ट होंगे, मेमोरी बड़ी काम करेंगे, तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। मून और वीनस जब इकट्ठा होता है तो फिर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, गुस्सा बड़ा आता है, एकदम चढ़ दौड़ते हैं और बड़े इम्पल्सिव हो जाते हैं, ज़िद पे आ जाते हैं, एकदम गुस्से में आ जाएंगे। और जब मरकरी और मार्स इकट्ठा होता है तो आपके रास्ते में रुकावट आती है, हर्डल्स आती हैं, आप आर्गूमेंटिव बहुत होते हैं, बहुत उससे ज़्यादा ही अपने आप को, फिर आगे आपके रास्ते रुकते जाते हैं। और फिर सन के साथ केतु, मून के साथ केतु, तो ज़रूर से ज़्यादा टेंशन लेनी, ज़रूर से ज़्यादा रब करना, जज्बाती हो जाना,
چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرنا، ایک دم ٹیری ٹا لینا، اور پھر سازشی زیر ہونا، کیونکہ کیتو آپ کو بہت ہی ٹریگر کرے گا، بگائے گا، دوڑائے گا، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، دماغ میں نیگیٹو خیالات آپ کے زیادہ ڈومیننٹ ہوں گے، ایک دم چڑھ دوڑیں گے ایک دوسرے پر۔ سر میاں بیوی میں یہاں پہ رفٹ نظر آتی ہے بہت زیادہ، تو اس لیے آپ کو اپنے آپ کو ایک فالز ایلیگیشن ایک دوسرے پہ لگا کے نا گھر کا ماحول خراب کریں گے، اور آپ اپنے بڑوں کے ساتھ بھی میچ ڈال دیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ میچ ڈال کے، آپ بھی ان کے ساتھ میچ ڈال دیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ خفا ہو جائیں گے، آپ کے کام میں پھر رکاوٹ ڈالیں گے، آپ کی شادی طے ہوتی ہوتی رک سکتی ہے، اور آپ کی کوئی خواہش قریب آ کے ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میں اسے کہہ رہا ہوں کہ جتنا آپ پازیٹیو ہوں گے اتنا ہی آپ کو ایڈوانٹیجز ملے گا، تو بہتر ہے سکون سے وقت کاٹیے گا، کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا، کسی کی سازش نہیں کرنی، لگائی بجائی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، نیگیٹو کام نہیں کرنا، بے ایمانی نہیں کرنی۔ جتنا آپ سیدھا رہیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ انرجی آپ کے اندر بہت ہوگی، بہت ہوگی، ضرورت سے زیادہ انرجی ہوگی، آپ اس کو یوٹیلائز کرنا۔ گھوڑے کو کمرے میں بند کر دیں، وہ ٹکرے مار مار کے وہیں آئے گا، اگر اس کو کھلے میدان میں چھوڑ دیں تو وہ اپنی انرجی یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو اپنی انرجی کو کھلے میدان میں یوٹیلائز پازیٹیو وے سے کیجیے گا، اور آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا بہت ہی خیال کرنا ہوگا۔ میں پہلے آپ کو کہہ دوں کہ ایک تو آپ کے لیٹیگیشن کیسز میں نہ جائے، اس کو طریق لے لیجئے گا، اور فورن ٹریولنگ میں آپ کے پرابلم آ سکتے ہیں، جاتے جاتے رک سکتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی راستے میں پرابلم آ جائے گا، کوئی ہاسپٹلائزیشن اگر ہے تو اس میں آپ کا مزید 2 دن بڑھ جائے گا۔ لیفٹ ایئر آپ کو بہت تنگ کرے گا یہاں پہ، اور لیفٹ آرم آپ کا کندھا بہت دکھے گا، آپ کے ایمبیشیز وشز پوری ہوتے ہوتے قریب آ کے ایسا لگے گا جیسے کسی نے روک دی ہے۔ آپ کی اسپاؤس کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہوں گے۔ تو سیجیٹیریس یہ جو 3 دن ہے نا، یہ آپ نے بڑے سوچ سمجھ کے گزارنے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں میری بات سنیں، جب آپ کے اندر ایک طاقت، قوت اور ہر چیز ہے، اب آپ کا کام ہے کہ ہاؤ مچ یو کون سا راستہ آپ اپناتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ پازیٹیو ہوں گے تو ایک دم فائدے آ جائیں گے۔ یہ ایسے ہی کوئی ڈیم کا پانی کھول دیا، اگر تو آپ نے اس کو پراپر یوٹیلائز کیا، آگے نہروں میں تقسیم کر دیا اور آگے فصلوں میں لگا دیا، نہیں ہے تو کھلا چھوڑ دیا تو فلڈ آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کے اندر بھی فلڈ آئے گا، غصے کا، اینگر کا، انٹریگ کا، تو وہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی کیپریکارن دی گریٹ، سنجیدہ لوگوں، بے نظیر کا کہنا ہوتا ہے کہ ان اسپائٹ آف مائی آل ایفرٹس آئی کوڈنٹ بورن اے کیپریکارن بیبی۔ تو آپ لوگ تو آپ کو پتہ ہے اسپیشل لوگ ہیں، بڑے تو اسپیشل بچے نہیں، اسپیشل لوگ ہیں، سمجھدار، سیانے بیانے بہت ہی، اور بٹ ایموشنز کنوے نہیں کر پاتے۔ سٹارٹ آپ کا 8ویں گھر میں شروع ہوگا، پر آگے بڑھنے سے پہلے آج آپ کافی باتیں آپ کی آئیں گی، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، لائک پہ اگر پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، نہیں پسند آئے تو ڈس لائک کر دیجیے گا، اور کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور آپ نے جو وعدہ کیا اس پہ آپ پورا تو اتر رہے ہیں بٹ سلو ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ میرا 30% ٹارگٹ ہو گیا، تو اب آپ نے اپنا یہ ٹارگٹ پورا کروانا ہے۔ وہ جیسے کبھی کبھار میسج آتا تھا کہ آپ 10 میسج کو 10 بندوں کو بھیجیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی خوشخبری سننے کو ملے گی، اور میرا یہ 10 سبسکرائبر بڑھائیں تو آپ کو خوشخبری بڑی شان کی ملے گی، بڑی اچھی قسم کی خوشخبری ملے گی۔ دعا کر سکتا ہوں آپ کو، میں نے کون سی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی نہ کوئی نوازے گا۔ سٹارٹ 8ویں گھر میں، اور 8ویں کا لارڈ آپ کا 10ویں گھر میں بیٹھا ہے، اور یہاں پہ آپ کا مون اس میں ہے لیو میں، تو بڑا رکھ رکھاؤ ہوگا، ایگو ہوگی، تیاری کی ہوگی، اچھے کپڑے، اچھے پریزنٹیشن بڑا ہوگا، پر 8واں گھر ہے، تھوڑی سی انسرٹنٹی ضرور رہے گی۔ 8ویں کا لارڈ جب 10ویں میں جاتا ہے، بندہ اپنی محنت سے بل بوتے کوئی نئی چیز کا آغاز کرتا ہے، پیسے آئے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ نئی چیزوں کو، کوئی نئی فیکٹری، کوئی نئی جائیداد، کوئی نیا دکان، کوئی نیا کاروبار بنانے کی کوشش کرتا ہے، اب مالی حیثیت بہتر کرتا ہے، اور آپ کی شناخت بھی آپ کے اثاثوں اور آپ کی دولت کی وجہ سے ہوگی۔ والدین سے بھی آپ کی جائیداد، کوئی کاروبار، یہ کوئی آپ کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اور ان کیس اگر آپ
جاتے ہیں لینڈ ریکارڈ میں تو پراپرٹی ٹرانسفر کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا، فوراً ہی پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی۔ موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا، معاملات کو بڑے اچھی طریقے سے طے کر لیں گے، کسی کے ساتھ الجھیں گے نہیں، ٹھنڈے دماغ سے چلتے ہوئے اپنے قرضہ اتارنے میں، قرضہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی سروس میٹر میں بہتری آ جائے گی، کوئی گھر کرائے پہ چڑھا دیں گے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس فری آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا، تو یو ول گیٹ لاٹ آف بینیفٹ فرام دی گورنمنٹ ایز ویل ایز فرام یور پراپرٹی۔ اور یہاں پہ کسی قسم کی ڈیجیکشن ڈیلے یا کوئی نہیں ہے، یا آپ کے اسپاؤس کا بھی ارننگ اینڈ ہے تو اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسے آ جانے چاہیے، بڑے ٹھیک ٹھاک پیسے آ جائیں گے، آپ کو کوئی گفٹ مل جائے گا، کوئی نہ کوئی آپ کی پراپرٹی ہڈن ویلتھ میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو اٹس اے بیسٹ ٹائم بٹ کیئرفل۔ اور آگے چلتے ہیں پھر کیپریکارن آپ کے 9th ہاؤس میں مون اور وینس ہے، اور 11واں 12واں گھر، تو ایک تو اندر آپ کے اندر 9th ہاؤس ہے، اور 9th کا لارڈ 10ویں گھر میں گیا ہوا ہے، یہ 8ویں کا پہلے تھا 10ویں گھر میں، اب 9th کا بھی 10ویں گھر میں۔ تو یہاں پہ 9th ہاؤس جب 10ویں گھر میں جاتا ہے تو باہر کے لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں، اور یا پراپرٹی میں یا کوئی نہ کوئی باہر کی سپورٹ آپ کو ضرور ملتی ہے، اور پھر اگر آپ باہر سے پڑھ کے ہیں تو اپنے اس علم کی روشنی پہ دوسروں پہ علم بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بڑوں کا یہاں پہ استاذہ کا اپنا بڑا خیال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو مون وینس جب ہوتا ہے تو بندہ میوزک، آرٹ، فیشن میں دلچسپی لیتا ہے، کول مائنڈڈ ہوتا ہے، بڑا دہلو قسم کا، اور فیئر مائنڈڈ ہوتا ہے، موڈی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا کیونکہ 9th ہاؤس ہے تو یہاں پہ آپ کے جتنے فورن ریلیٹڈ ایجوکیشن کے مسئلے وہ بہت اچھے طریقے سے حل ہو جائیں، آپ کے مارکس بڑے اچھے آئیں گے، آپ کی پریزنٹیشن اچھی آ جائے گی، آپ کی پڑھائی بڑی اچھی ہو جائے گی، آپ کا کسی یونیورسٹی فورن یونیورسٹی میں داخلہ بڑا اچھا ہو جائے گا، ٹریولنگ کرتے نظر آتے ہیں اور راستے میں بڑے انجوائے کرتے ہیں، گپے شپے لگاتے ہوئے، بڑے اچھے کپڑے پہن کے دوستوں سے گپے لگاتے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا کہہ لیں کہ مذہبی طور پہ آپ بہت چارج ہوں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، چیریٹی کریں گے، دان کریں گے، یہاں پہ اپنا ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے، لوگوں کی دعائیں لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں پہ ریسرچ ورک بہت اچھا ہوگا۔ آگے 13 14 15 5 سیارے آپ کے 10ویں گھر میں، اور 10ویں کا لارڈ 9ویں ہاؤس میں، تو از دا بیسٹ ٹائم۔ یہاں پہ آپ بے شک جتنا مرضی دماغ آپ کا بہت کام کرے گا، بہت کام کرے گا، اور 10ویں کا لارڈ جب 9th میں جاتا ہے نا تو بندہ ترقی کرتا ہے، اپنے کاروبار کو پھیلاتا ہے، فارنر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، غیبی مدد ملتی ہے، اور کاروبار جمانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، سوشل ورک کرتا ہے، اور اپنا سب کچھ دوسروں پہ نچھاور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہوگا، پلیز اپنے آپ کو کسی کام میں پنگا نہیں لینا، کہیں آپ نے یہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ جتنا اچھا، کیونکہ کیتو آپ کو تھوڑا سا تنگ کرے گا، غصہ دلائے گا، روبیسٹ ہو جائیں گے، ایک دم لڑنے کو کریں گے، تو یہاں پہ اپنی انرجی ضائع نہیں کرنی۔ اگر آپ نے نیگیٹو کاموں کی طرف چلے تو پھر آپ کو پرابلم آئے گا، اگر پازیٹیو سے رہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، پروموشن مل جائے گی، کاروبار اٹھ جائے گا، اچھی پوسٹنگ آ جائے گی۔ نہیں ہے تو لڑائی جھگڑے میں رہیں گے، باس آپ سے خفا ہو جائے گا، باس آپ کی کرٹیسائز کرے گا، فادر کے ساتھ پرابلم، پیرنٹس کے ساتھ پرابلم، تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ مچ یو میک یور سیلف نارمل۔ یہاں پہ اگر آپ نے نیگیٹو سوچیں اپنے اوپر طاری کر لیں تو یہاں پہ آپ کو ہر ماس پہ آپ کو ریزسٹنس ملے گی، غصے میں آ کے آپ اپنا بلڈ پریشر بھی ہائی کریں گے، اور آپ اپنے آپ کو خراب بھی کریں گے، میاں بیوی میں بھی تعلقات خراب ہوں گے، ماں باپ کے ساتھ بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو اس لیے جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں پلیز کیجیے گا، کسی قسم کی لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی کیورس، یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ اور آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور لائک ڈس لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے سبسکرائبر بڑھانے ہیں، تو آپ لوگوں نے کافی میرے ساتھ کوآپریشن کیا ہے، بٹ ابھی 30% ریزلٹس ہے، 70% ہمارے اگلے 3 مہینے میں مکمل کرنے۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس کو بڑھائیے گا۔ جیسے اکثر میسج آتا ہے کہ آپ یہ میسج اگر 10 بندوں کو بھیجیں تو آپ کو شام کو خوشخبری ملے گی، تو میں بھی آپ کو یہ انسینٹیو دے رہا
اگر 10 سبسکرائبر بڑھائے تو آپ کو کوئی نہ کوئی خوشخبری ضرور ملے گی. جسٹ کڈنگ. اینی ہو اسٹار ایکویریس آپ کا 7th ہاؤس میں اور 7th کا لارڈ 9th میں. تو آپ کو کوئی نہ کوئی اسپانسرشپ مل جائے گا, کوئی فائدہ مل جائے گا, کوئی آپ کو سپورٹ مل جائے گی, اور کوئی نہ کوئی اگر آپ کا اسپاؤس باہر رہتا ہے وہ آپ کو وہ کر دے گا, اسپانسر کر دے گا, اور آپ کا باہر کا سفر بن جائے گا. ٹریڈ کریں گے تو باہر کے ملک کے ساتھ تو بہت کامیابی ملے گی, فارن کرنسی میں آپ کو فائدہ ہوگا. دوسرے ملک کی سیر اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر رہنے کی آپ کی خواہش بھی پوری ہوگی ان 2 دنوں میں. میاں بیوی میں بہت اچھا آپس میں ہوگا, پیار و محبت سے ایک دوسرے کا خیال کریں گے, اور کوئی نہ کوئی آپ کو ایڈوانٹیجز یہاں پہ مل جائے گا. دوسرا یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ آپ کا کوئی ویزا لگ جائے گا, یا کوئی, میں نے پہلے کہہ دی ہے کہ یہاں پہ سفر بھی نظر آتا ہے میاں بیوی کا. فارن کنٹری میں آپ کو بہت رسپیکٹ مل جائے گی, پبلک میں جائیں گے کافی آپ کو فائدہ ہو جائے گا, گمی ہوئی چیز مل جائے گی. شیئرڈ بزنس میں آپ کو بہت ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ 2 دن آپ کے بہت بیسٹ ہیں, بہت فائدہ مند ہیں, تو اس کو اویل کیجیے گا, آپ اس کو لیں گے. آگے چلتے ہیں. آپ کے 9th ہاؤس میں اور 8th ہاؤس میں آپ کا کہہ لیں کہ وینس کے ساتھ مون ہے. تو یہاں پہ آپ اور 8ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں, تو یہ بھی آپ کا ایک کہہ لیں کہ بہت ہی ایک کمبینیشن اچھا بنا ہوا ہے. 8ویں اور 9ویں کا کمبینیشن اچھا ہوتا ہے, اس میں آپ کو گھبرانا نہیں, آپ کو یہاں پہ فائدہ ملے گا. کوئی نہ کوئی آپ کی قسمت ساتھ دے گی, اور کوئی نہ کوئی آپ کی تمنا کوئی پوری ہوتی ہوئی. فارن نیشنلٹی میں پروگرس آ جائے گی, کچھ ای میل آ جائے گی آپ کو فارن نیشنل مل جائے گی, یا ٹریولنگ کرتے ہوئے باہر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وہاں پہ نوکری بھی مل جائے گی, اور یہ آپ کے اسپاؤس کی وجہ سے شریعت ملتی ہوئی نظر آتی ہے, اور وہاں پہ جا کے آپ کو کافی اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اور مون وینس اب 8ویں گھر میں, تو بہت زیادہ آپ کا موڈ سوئنگ اچھا ہوگا, آرٹ اور اس میں دلچسپی ہوگی, رومانٹزم ہوگا, اچھے طریقے سے آپ ڈیل کریں گے, اور ہر معاملات کو سیدھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر کوئی معاملات بگڑا ہوا ہے, کہیں پہ ڈیگریڈیشن ڈسگریس ہو, تو وہ ٹھیک کر لیں گے. وہ بائی امراض سے جان چھوٹ جائے گی, قرضہ اتار لیں گے, اکولٹ سائنس میں دلچسپی رہے گی, کوئی ڈیلے کام کو سیدھا کر لیں گے, کوئی وراثتی جائیداد آپ کی کوئی آپ کو کوئی فائدہ دے دے گی, کوئی ٹرانسفر ہو جائے گی. ٹریولنگ میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ کو کافی اچھی ٹریولنگ, باہر کی نیشنلٹی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آپ کی لیگیسی میں اضافہ ہوگا, اور کوئی گفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسے آ جائیں گے, کوئی نہ کوئی جائیداد کا مسئلہ سیدھا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ آپ کا ایک اچھا سین کہہ لیں. اب آگے چلتے ہیں. ایکویریس آپ کا 9th ہاؤس میں 5 ستارے ہیں, کیتو بھی ہے, اور ساتھ مارس بھی ہے, اور سن بھی ہے, اور یہاں پہ آپ مرکری بھی ہے, کیونکہ یہاں پہ مارس اور سن کا کمبینیشن, کیتو کا کمبینیشن آپ کی ابیلٹی کو بڑھا دے گا, کیونکہ مارس اور کیتو آپ کی طاقت کو بڑھا دے گا, آپ کی انرجی کو بڑھا دے گا, اور پلس مارس اور مون آپ کو ڈبل انرجی سے کہتے ہیں نا, پھر اپنا ہائیلی ایموشنل, اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا, شارٹ ٹیمپرڈ, اور فائٹنگ اسپرٹ آپ کی بڑھ جائے گی. اور مون مرکری آپ کے انٹیلیجنس کو بڑھا دے گا, آپ کی ایکٹیو مائنڈ کر دے گا, میموری ٹھیک کر دے گا, کامن سینس, ایکسپریسو, اور بہت ہی انرجی آپ کے اندر کر دے گا. اب سن اور کیتو, اور سن, مون اور کیتو, یہ آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرے گا. یہ آپ کو پازیٹیو طریقے سے جائیں گے تو پازیٹیو رزلٹس آئیں گے, نیگیٹو طریقے سے جائیں گے تو نیگیٹو رزلٹس آئیں گے. یا آپ کے ٹریولنگ آپ جب آپ فرض کریں فارن کنٹری میں جا کے پڑھ رہے ہیں, تو آپ 2 کشتیوں میں سوار ہوں گے, یا لڑائی جھگڑے پہ آ جائیں گے,
اپنے اس کو تیار اپنے سپروائزر کو ڈسٹرب کریں گے اور پھر اپنے نیگیٹو رزلٹس لینے میں کامیاب ہوں. اگر آپ بہت ہی پازیٹیو ہے تو آپ کی پریزنٹیشن بول چال ایگزام بہت اچھے ہو جائیں گے, بہت ہی اچھے ہو جائیں گے. یہاں پہ آپ کو ایجوکیشن میں بہت فائدہ ہوگا, بہت فائدہ ہوگا. بٹ ایز فار ایز ریلیجیس ایکٹیویٹیز یا اس میں آپ اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہوں گے. سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی آپ دو کشتیوں پہ سوار ہیں, کریں گے نہیں کریں گے, کبھی کدھر کبھی, اور نیگیٹو تھاٹس آپ کے اوپر سوار ہیں. شک کرنا, ان نون فیئر آپ کو ٹریگر کرے گا, جس سے آپ اپنے آپ کو ڈپریشن موڈ میں یا ٹینشن کے موڈ میں لے جا سکتے ہیں. تو اٹس ڈپینڈ اپون یو ہاؤ مچ یو میک یور سیلف ریلیکس, اور اپنے آپ کو کیسے رکھتا ہے. تو میرا مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا, اپنے آپ کو پازیٹیو سینس میں رکھیے گا. آپ کو یہاں پہ بہت ایڈوانٹیجز مل جائے گا, اور اپنی ایجوکیشن میں توجہ زیادہ دیجیے گا. لیگل ایشو میں مت گھسیے گا آپ کے, یعنی تو اور دوسرا کوئی نیگیٹو کام نہیں کرنا جس سے آپ کی ڈیفیمنس ہو جائے. چیریٹی یا دان یا صدقات یہ زور دے کے کر دیجیے گا, کیونکہ رکاوٹیں بہت آئیں گی. اچھا, غور و فکر آپ کا ویوری ہوگا, اور میڈیٹیشن آپ کی کنسنٹریشن نہیں ہوگی. وجدانی کیفیت میں بھی خلل رہے گا. فلائی کاموں میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہوگا. تھرڈ کنسیپشن اگر کیا ہوا ہے نا تو اس کو برائے مہربانی بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے, مس کیریج ہونے کے چانسز بہت ہیں. تو یہاں پہ آپ نے بہت محتاط ہو کے چلنا ہوگا. ایکویریس 9th ہاؤس ہے, اور 9th ہاؤس آپ کو فائدے بھی دے گا, اور یہاں پہ آپ کو یعنی کہ ٹریگر بھی کرے گا. انرجی, جہاں تک آپ کی ایجوکیشن انرجی یہ سب بہت اچھی ہوگی. گھوڑے کو کمرے میں بند کر دیں تو دلتیاں مار کے اپنے آپ کو زخمی کر دیتا ہے, اور گھوڑے کو اگر کھلا چھوڑ دے تو اپنی انرجی یوٹیلائز کرتے. تو اپنے آپ کو اوپن مائنڈیڈ رکھیے گا, اپنی انرجی کو پازیٹیو سینس میں یوٹیلائز کیجیے گا, کیونکہ کیتو اور مارس کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے, تو اس کا فائدہ اٹھائیے گا. مارس لیبرا میں بہت پازیٹیو ہوتا ہے. یہ ویسے عام اسٹرالوجر یا انڈین اسٹرالوجر اس کو نیگیٹو پیش کرتے ہیں, بٹ یہ ایک چیز بتا دوں کہ اپنے آپ کو کریکٹ کیجیے گا. آپ کو جو ویدک اسٹرالوجی کرتے ہیں وہ آپ کو بڑا ڈرائیں گے, تو ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہاں پہ آپ نے پازیٹیونیس اپنے آپ کو لے کے چلیں. میں پروگرام کروں گا مارس اور کیتو پہ, تو پھر سن لیجئے گا. آگے چلتے ہیں. یہاں پہ آپ کو اپنے آپ پہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کنٹرول کرنا ہوگا, شک نہیں کرنا ہوگا, دماغ کو ایک لائن پہ رکھنا ہوگا, کنسنٹریشن لوز نہیں کرنی. ادروائز آپ سینسٹیو ہو گئے تو ڈپریشن میں چلے جائیں گے, تو سارے کام پھر رکتے چلے جائیں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو قابو میں رکھیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی پائسز, کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ کام کا بہت چڑھا ہوا ہے, ٹائم نہیں مل رہا آپ لوگوں کو. اینی ہو, یہ ہفتہ آپ کو کافی آپ کو کام فائدہ بھی دے گا اور کام کا بوجھ بھی آئے گا. تو لہٰذا آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا. پورا پروگرام غور سے سنیے گا, پر آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. یہ نہ ہو کہ پھر آپ رہ جائیں. آپ کو اس کو لائک ڈس لائک اور آئیکن بیل بھی دبائیے گا, اور دوسروں سے بھی سبسکرائب کروائیے گا. ٹارگٹ اچیو کرنے میں مجھے 30% ٹارگٹ ہوا ہے, تو 100% کرنے میں آپ کا تعاون چاہیے. وہ جیسے آتا ہوتا ہے نا میسج کہ اس میسج کو 10 بندوں کو بھیجیں تو آپ کو خوشخبری ملے گی. تو 10 سبسکرائبر آج کروائیے گا تو آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی. میں تو آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. اینی ہو, اسٹارٹ آپ کا چھٹے گھر سے, اور چھٹے کا لارڈ 8ویں گھر میں تو بڑے اپنے کاموں کو بڑے اچھے طریقے سے کریں گے, بڑے زور لگا کے کریں گے. خاص طور پہ اگر جیسے خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں, انڈر اینڈ وہ آپریشن جو بھی کریں گے بہت کامیابی سے کریں گے. آپ اپنے آفس کے بھی جو کام کریں گے بڑے سیکرٹ ہو کے بڑے اچھے طریقے سے نکالتے ہوئے کرنے پڑیں گے. بٹ ایک چیز کا خیال رکھیے گا, چھٹے اور 8ویں کا کمبینیشن اچھا نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کی قانونی حیثیت کو دیکھ لیجیے گا. کوئی کارنر, کوئی چیز, کوئی سٹون ان ٹرن نہیں چھوڑنا. ہر پہلو پہ نظر کر کے پھر اپنے کام کو کرنا پڑے گا. اگر آپ نیک نیتی سے بھی کریں گے مشن بڑا کامیاب ہوگا, لیکن الٹے لینے کے دینے پڑ جائیں گے, آپ کے اوپر لیگل چارجز لگ جائیں گے, آپ کو قانونی کارروائی
کا सामना करना पड़े, मे भी जेल में भी जाना जा सकता है, कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो बेहतर है कि बड़ा सोच समझ के, कोई रिस्क नहीं लेना अपने काम में, कोई किसी किस्म की ओवर एम्बिशियस हो के आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे बाद में आप पे हरफ आ जाए। तो बहुत ही यहाँ कॉन्शियस होके आपने काम करने होंगे। छठा घर है और अच्छा है, यहाँ पे अपने कामों में आप बड़े अच्छे होंगे, अपने कामों को निकाल लेंगे और बड़ी मेहनत से काम करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे आपका कोई कर्ज़ा भी उतर जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट आपकी बेहतर कर लेंगे अपनी, कोई अपना डिसअपॉइंटमेंट, सिकनेस या क्रूल एक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, कोई आपका ज़मानत अगर है तो जेल में तो वो भी हो जाएगा। तो कोई ना कोई बेहतरी आपकी नज़र आती है और यहाँ पे आप काफ़ी हिम्मत से अपने काम निकालते हुए नज़र आते हैं। आगे चलते हैं। आपका ये 11 एंड 12, 11 एंड 12 मून वीनस आपके 7वें घर में और 7वें का लॉर्ड 8वें घर में। अच्छा, बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना है, लेकिन 7वें का लॉर्ड क्योंकि 8वें घर में गया तो आपका स्पाउस बीमार हो सकता है, कोई प्रॉब्लम में आ सकता है, तो उसका आपने यू विल हैव टू केयर, उसकी बहुत ख्याल करना पड़ेगा। उसको कोई ना कोई मसला आएगा और जेन्युइन मसला आएगा। अव्वल तो आपका मीडिएटर स्ट्रॉन्ग बैठा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, फिर भी आपने ख्याल करना है उसका, क्योंकि मैदा ख़राब हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, या कोई आपके प्राइवेट अज़ा में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई इस किस्म के। तो इसलिए फिर में भी आपको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए लेके जाना पड़े तो उसका बहुत ख्याल करना होगा। ओवरऑल तो ये अगर ये अल्लाह करे कि ये मामला सीधे हो जाए तो मियाँ बीवी में बहुत आमदनी होगी, बहुत अच्छा होगा। दोनों गैर मुल्की सफ़र भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे की ख्वाहिशें पूरी करते नज़र आ रहे हैं, मुश्तरका कारोबार में बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर इफ़ अगर आप बाहर रह रहे हैं तो बाहर भी आप इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं, तो इट्स ए गुड टाइम फॉर यू। इसको आपने अवेल करना है। सिर्फ अपने स्पाउस की सेहत का आपने बहुत ख्याल करना होगा, क्योंकि आपका 7वें घर में आपकी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी होंगी और कोई ना कोई लिटिगेशन में फ़ायदा हो जाएगा, कोई रिकवरी आपकी प्रॉपर्टी का कोई लॉस है वो रिकवर हो जाएगा और आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, जनरल हैप्पीनेस होगी और कोई अपना सिट्टा जुआ लॉटरी में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, तो कोई बीमारी से भी जान छूट जाएगी। तो इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर मीठी चीज़ें खाते हुए नज़र आते हैं। रोमांटिज़म, फैशन, म्यूज़िक, इस सब में आपकी दिलचस्पी रहेगी। और वो मुश्तरका कारोबार जो लोग करते हैं, ज्वेलरी का कारोबार या इंटीरियर का या बुटीक का या शादी ब्याहों के कपड़ों का, होटलिंग का, उनको बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत प्रॉफिट होगा। उधर पैसे खर्च किए उसके साथ ही आपको रिटर्न आ जाएगी और प्रॉफिट के साथ। अब स्पाइसेस जो बनता है आपका 13, 14, 13, 14, 15, ये 3 दिन आपके 8वें घर में 5 सियारे हैं और 8वें का लॉर्ड 7वें में। अब थोड़ा सा हमें बड़े गौर से सुनना, यहाँ पे आपको बहुत ही मुतात हो के बहुत फ़ायदा भी उठाना है और मुतात भी रहना है आपने बहुत ज़्यादा। जब 8वें का लॉर्ड 7वें में जाता है तो आपके पार्टनर, आपके स्पाउस आपकी जायदाद की तरफ देखेंगे और आपकी माशी हालत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, आपका पार्टनर की जेब खाली कर देंगे या आप मोहब्बत व इश्क में सब कुछ तबाह कर देंगे। तो इसलिए आपने यहाँ पे किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना, प्रॉपर्टी को तो छेड़ना ही नहीं, आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। प्रॉपर्टी अगर घर कोई आता तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रॉपर्टी आपका रेंट पे चढ़ जाएगी तो भी फ़ायदा आ जाएगा। बट यहाँ पे जो एक चीज़ आपको तंग करेगी वो गुस्सा, एनर्जी बहुत होगी, एकदम रैक कर देना, कंट्रोल नहीं रहेगा, ओवर एम्बिशियस हो जाना और फिर दिमाग बहुत ज़रूर से ज़्यादा काम करना, हर वक्त बोलते रहना, अननेसेसरी पंगे लेना। तो इस मामला को आपको मामला डिस्टर्ब कर सकते हैं और फिर मियाँ बीवी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाएंगे, शक करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे। और वो मरीज जो लोग जिनको पायल का प्रॉब्लम है वो बड़े तंग होंगे, पाइल्स के और एनल फिशर के, या कोई प्राइवेट पार्ट पे कोई प्रॉब्लम आया हुआ तो वो भी
ٹریگر کریں گے. معدہ خراب ہوگا. پریگننٹ خواتین کے لیے یہ کوئی اچھا ٹائم نہیں ہوگا. دے مسٹ بی ویری 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 کیئرفل. کوئی کیتو جب بیٹھا پھر مارس، پھر یہ آپ کی انرجی کو بڑھائے گا، اور آپ کیا کریں گے؟ اٹھ کے صوفے کھینچ، کرسیاں کھینچ، سیڑھیاں چڑھ، بالٹیاں اٹھاؤ، کپڑے دھونے خواتین، جس سے آپ کی پریگننسی آپ کی افیکٹ ہو سکتی ہے، مس کیریج ہو سکتا ہے. 8واں گھر مس کیریج کا بھی ہوتا ہے، اور کیتو مس کیریج کرواتا ہے. اس لیے بہت محتاط رہنا جن کا خاص طور پہ پہلا کنسیپشن ہے یا دوسرا کنسیپشن ہے یا تیسرا. ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل، اپنے گائنوکالوجسٹ ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہنا ہوگا. اسی طرح میل حضرات یا کوئی کسی کے ساتھ لڑائی کو طول نہیں دینا. کیا ہوگا؟ وہ ڈسگریس ہو جائے گی آپ کے، وہاں پہ بڑھ جائے گا معاملہ، تھانہ کچہری میں جائے گا تو آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. کوئی قرضہ آپ کا ملتے ملتے رک سکتا ہے، لیکن کیونکہ مارس یہاں پہ اسٹرانگ ہے، لیکن آپ جب پریشر ڈالیں گے تو قرضہ مل جائے گا، اور قرضہ اتار بھی لیں گے. وہ مینٹل وریز آپ کی پلس مائنس رہیں گی، اور دل برداشتہ کبھی پازیٹیو کبھی نیگیٹو، کیونکہ آپ کے ویوری ایسے دماغ چلے گا، شک کرنا، انٹریگ کرنا، غصہ آنا، تو ڈیلے کرنا، تو یہ کاموں میں آپ کا رہے گا. اور وراثتی جائیداد ضرور ٹرانسفر ہوگی، لیکن ایک دفعہ آپ کو تھوڑا سا کہتے ہیں کہ زور لگانا پڑے گا. گفٹ آئیں گے آپ کے خاوند کی طرف سے، جو آپ کے اسپاؤس کی طرف سے جو پیسے آنے ہیں وہ فار ٹائم بینگ رکیں گے، لیکن آپ کے لڑنے جھگڑنے سے معاملات اور خراب ہوں گے. تو خاموشی سے، پیار و محبت سے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کیجیے گا. ضرورت نہیں لڑائی جھگڑا کرنے کی. اور وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں، اپنا بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اپنی دوائیوں کا بہت خیال کیجیے گا. والدہ کی صحت کا بھی خیال ہو، اپنے پیرنٹس کی صحت کا خیال کرنا، اپنی صحت کا بھی خیال کیجیے گا. اوورآل آپ کو یہاں پہ 8ویں گھر کے ایڈوانٹیجز بہت ہیں، بٹ وتھ سرٹن آبزرویشن، کہ اننیسیسری اپنے آپ کو مشکلات میں دھکیلنا نہیں، اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے میں نہیں دھکیلنا، اپنے آپ کو ٹریگر نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، اوور ایکٹیویٹی نہیں کرنا، اوور کانشیس نہیں ہونا، جھوٹ نہیں بولنا، لگائی بجائی نہیں کرنی، سازش نہیں کرنی، اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار نہیں ہونا. اگر آپ نے ان کاموں سے بچ گئے تو یقین کیجیے گا جتنا آپ کو فائدہ ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پراپرٹی آ جائے گی، جائیداد آ جائے گی، معاملات سیدھے ہو جائیں گے، قرضہ اتر جائے گا. اور سب سے بڑی بات، اگر باہر کے ملک کے لیے اپلائی کیا تو 100% آپ کی کوئی نہ کوئی آپ کی موومنٹ شروع ہو جائے گی، اور آپ کا وہ کہہ لیں گے نیشنلٹی یا گرین کارڈ یا پرمٹ ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن ٹریولنگ میں آپ اداس بہت ہوں گے، ڈسٹرب رہیں گے. ویسے بھی جب بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو انسرٹن بہت رہتا ہے، تو انسرٹنٹی آپ کے اوپر چڑھی رہے گی. تو پائسز آپ کا ویسے بھی سن کے ساتھ سیٹرن بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کو بہت ہی سستی کی بوری نہیں بننا. اپنے معاملات کو، یہاں پہ آپ کا دماغ بہت کام کرے گا، اس کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کیجیے گا. برائے مہربانی کیجول نہ لیجیے گا، اپنے آپ کو فائدہ اٹھانے کو، نقصان کرانے کو نہیں. اور پولیس والوں کے ساتھ اور کسی کے ساتھ پنگا نہیں لینا، ٹھنڈا رہنا. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.